السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان براچا، آپ دیکھ رہے ہیں YSPK.net۔ حالیہ دنوں میں پنجاب حکومت نے پنجاب بھر کی جیلوں میں 37 جونیئر سائیکولوجسٹ کی تعیناتی کی ہے۔ یہ تعیناتیاں PPSC کے تھرو کی گئی ہیں، اور اسی حوالے سے ہم آج حاضر ہوئے ہیں IG پنجاب جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کے آفس میں، تاکہ ان سے جان سکیں کہ یہ جو سائیکولوجسٹ کی بھرتیاں ہوئی ہیں اس سے قیدیوں کی ذہنی صحت کے حوالے سے کیا بہتری آئے گی اور کیا مؤثر ان کی جانچ ہو پائے گی۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ جی وعلیکم السلام۔ تو سب سے پہلے سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایک آئیڈیا دیجیے گا پنجاب کی پریزن پاپولیشن کا، کہ پنجاب میں کتنے جیلوں میں کتنی جیلیں ہیں اور کتنے پرزنرز ہیں۔ اس وقت ہماری جو فنکشنل جیلیں ہیں وہ 45 ہیں، اور 70,000 کے اراؤنڈ ہماری پاپولیشن رہتی ہے۔ اس میں ڈیلی ڈلیشن چلتا رہتا ہے، اور اس میں کنوکٹ پاپولیشن ہے، انڈر ٹرائل پاپولیشن ہے، کچھ ہینیس کرائم کے بھی لوگ ہیں، اور خواتین ہیں، بچے ہیں، اس طرح کے منشیات کے کیسز میں کافی لوگ ہیں۔ تو یہ ہماری ڈیموگرافکس ہے۔ تو سر یہ جو 37 جونیئر سائیکولوجسٹ کی تعیناتی ہے، وہ جو پرزنرز کی ذہنی صحت کے حوالے سے جو ان کی جانچ ہے وغیرہ، اس سے کیا اس میں بہتری آئے گی آپ کے خیال سے؟ جی دیکھیں، عام طور پہ ابھی بھی پہلے سے کچھ زیادہ اویئرنیس ہے، لیکن جنرلی یہ جو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے معاملات ہیں اور جو بیہیویئرل سائنس ہے، اس کے اوپر اتنا فوکس یا پرائرٹی نہیں ہے۔ ہم زیادہ تر جسمانی بیماریوں کو ہی بیماری سمجھتے ہیں، اور جو ذہنی بیماریوں کے جسم پر اثرات ہیں ان کے اوپر زیادہ توجہ نہیں ہے، جس کو ہم سائیکوسومیٹک ڈیزیزز کہتے ہیں۔ جو نفسیاتی ذہنی سٹریس اور مختلف قسم کے جو عارضے ہیں وہ آپ کی جسمانی صحت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح پریزن میں جو ہے وہ دیکھیں، کوئی بندہ بھی میرے خیال میں دنیا میں نارمل نہیں ہے، کوئی نہ کوئی اب نارملٹی ہر بندے میں ہے۔ نارمل جو ہے نا، یہ ایک سٹینڈرڈائزیشن کی گئی ہے کہ یہ نارمل ہے، یہ نارمل بندے کے ریکوائرمنٹس ہیں، اس پہ ہم میں سے کوئی بھی پورا نہیں اترتا، اور کچھ زیادہ ہیں کچھ کم ہیں۔ یعنی جو 10 سے 15%، 20% تک اب نارمل ہیں اور 80% نارمل میں اس کو ٹھیک گنا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس سے زیادہ یہ تھریش ہولڈ کراس کر کے آگے چلے جاتے ہیں، ان کو پھر کہیں نہ کہیں پہ انٹرونشن کی، ٹریٹمنٹ کی، سائیکو انالیسز کی، سائیکو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو 2017 میں اور ہوم سیکرٹری پنجاب تھے اس وقت اعظم سلمان صاحب، امریکہ میں ہم وزٹ پہ گئے، تو وہاں پہ ہم نے مختلف جو پریزن سیٹ اپ ہیں وہ وزٹ کیے، اور کافی انٹر ایکٹیو وہ سیشن تھے، ڈسکشن تھے، فیلڈ وزٹ بھی کیے، میٹنگز بھی کی۔ تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک بڑا اچھا نظام تھا، مطلب چیپلنسی بھی وہاں پہ چلتی ہے، یعنی جو بندہ بھی جیل میں آتا ہے اس کے مذہب کے یا اس کے فیتھ کے لحاظ سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا، جب ہم نے ان سے پوچھا کہ یہاں پہ سوئسائڈ اور اس طرح کی چیزوں کی کیا ریشو ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آلموسٹ نل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، اور چیپلنسی کا پلان ہے۔ ہم ایک ڈائگنوسٹک پریزن بنی ہوئی ہے وہاں پہ کینن سٹی میں، وہ پورے پروونس میں جو لوگ جیل میں آتے ہیں سب سے پہلے وہاں پہ ان کو ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے کینن سٹی پریزن میں۔ وہاں ان کی ڈائگنوسٹک ایویلیویشن ہوتی ہے پورا 1 مہینہ۔ 1 مہینہ ڈائگنوسٹک ایویلیویشن کرنے کے بعد ایک جوائنٹ جو کمیٹی ہوتی ہے، جو ہیومن بیہیویئر ایکسپرٹس ہوتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ اس کی پوری ایک ہسٹری تیار کرتے ہیں اور ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کو جیل میں کس قسم کی فزیکل ایڈ کی ضرورت ہے، کس قسم کی مینٹل ہیلتھ ایڈ کی ضرورت ہے، کیا اس کے باہر کے مسائل ہیں، کیا اس کے یہاں پہ مسائل ہیں، اس کے جو کازیٹیو فیکٹر ہیں جو کرائم میں انوالو ہونے کے وہ کیا ہیں، تو اس کو کس طریقے سے جیل میں ٹریٹ کرنا چاہیے اور کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو وہ پھر ایک پوری فائل بنتی ہے، اور مہینے کے بعد اس کو پھر اس جیل میں شفٹ کر دیا جاتا ہے جہاں پہ اس کا ٹرائل چلتا ہے یا جو بھی اس نے قید گزارنی ہے۔ تو وہاں سے ہم نے یہ آئیڈیا لیا کہ ہمارے پاس اس چیز پہ مطلب کوئی خاص توجہ نہیں کی جاتی، اور سائیکالوجسٹ کا اور اس طرح کا جو رول ہے
وہ بڑا کمپرومائزڈ ہے. ایک صرف سائیکالوجسٹ تھی ہمارے پورے پنجاب میں, وہ بھی ہیڈ آفس میں بیٹھتی تھی, تو کوئی پراپر میکانزم نہیں تھا. وہ پھر واپس آ کے تو ہم نے ود ان اے ویک صحیح جو 88 پوسٹ آف سائیکالوجسٹ ہیں وہ سینکشن کروائیں, اور ایک کیریئر پروگریشن بھی ان کو دی, جونیئر سائیکالوجسٹ, سائیکالوجسٹ, سینئر سائیکالوجسٹ اور چیف سائیکالوجسٹ جو پنجاب لیول پہ ڈیل کرے گی. اور اس کے بعد پھر ان کا ایک چارٹر آف ڈیوٹی جو ہے وہ ہم نے ڈیفائن کیا, اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. اور پبلک سروس کمیشن سے یہ لوگ ریکروٹ ہو کے آتے ہیں, پھر ان کی ٹریننگ ہے. ابھی آج کل ان کی انٹری پری بیسک جو اورینٹیشن کورسز ہیں وہ چل رہے ہیں. مینٹل ہیلتھ کو ہم نے جو ہے وہ ہاسپٹل کو انوالو کیا ہے, پھر ہم خود ان کو اورینٹیشن دیں گے, فیلڈ وزٹ کرائیں گے. تو بائی دی ٹائم یہ ویسے تو آلریڈی یہ اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں, لیکن جو جیل کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے حوالے سے یہ مہینے کے بعد جا کے اپنی اپنی جاب جو ہے وہ سنبھالیں گے. تو سر یہ بتائیے کہ 88 جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے اس کے ساتھ, مطلب یہ کہ جب یہ 37 انڈکٹ ہوں گے تو وہ جی ہماری آلریڈی سائیکالوجسٹ جو گریڈ 17 کی ہیں وہ موجود ہیں, اور ان میں بھی کچھ پوسٹیں خالی ہیں وہ بھی ایڈورٹائز ہوئی ہوئی ہیں, اور کچھ بھائی یہ پروموشن کر کے یہ بھی 17 میں 5 سال کے بعد چلے جائیں گے, اور اس طریقے سے آگے چلے گا. تو ان کے آنے سے یہ ہوا ہے کہ گزشتہ 4-5 سال میں اگر ہم یہ ریشو دیکھیں تو پریزنر جو وائلنٹ تھے یا جو سوئیسائڈل ٹینڈنسی تھی اس میں کافی فرق آیا. جہاں پہ ہمارے 10-15 کیس ہوتے تھے پورے سال میں سوئیسائڈ کے, ابھی میرا خیال ہے 1-2 سے زیادہ نہیں ہے. اور جو ایگریسو اور وائلنٹ قسم کے پریزنر سے اس میں بھی بڑی واضح جو کمی آئی ہے. دیکھیں جب بندہ جیل میں آتا ہے نا جی, وہ ہر طرف سے پریشانیوں میں ہوتا ہے. ایک تو جو بھی بندہ جرم کرتا ہے نا جی, اس کے ٹھیک 1 منٹ کے بعد اس کو ایک ریپینٹنس موڈ میں وہ چلا جاتا ہے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. ایک وقتی اشتعال ہوتا ہے, سڈن پرووکیشن ہوتی ہے, اپنے بلڈ پریشر یہ وہ ایشوز کئی قسم کے معاملات ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ اس کو انزائٹی ہوتی ہے, دوسرا جو ہے وہ اس کے پیچھے جو معاملات ہیں وہ سارے اپسیٹ ہو جاتے ہیں. اگر وہ بریڈ ونر ہے فیملی کا تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے تو بچے بھی رل گئے, میری معاشی طور پہ بھی میں ختم ہو گیا, اور میں ابھی جہاں بھی آؤں گا تو یہاں خرچے ہیں, وکیل کرنا پڑے گا, عدالتوں میں جانا پڑے گا, میری زندگی جو ہے اس میں ایک پاز لگ گیا ہے, اور وہ بھی ایڈورس پاز لگ گیا. صحیح. تو وہ چیزیں انزائٹی کے بعد فرسٹریشن کے بعد ڈپریشن کے بعد آگے بائی پولر ڈس آرڈر, اور کئی قسم کے جو آگے آپ کو پتہ ہے بیہیویئرل سائنس جو لوگ سمجھتے ہیں. تو یہ ایک لمبی چین ہے. تو اس میں پھر بندہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ کوئی بندہ میرے ساتھ بیٹھے, میری دکھ کی کہانی سنے, میری جو غلطی ہوئی ہے اس کو میں شیئر کروں کسی سے, کوئی مجھے تھپکی دے, مجھے کوئی حوصلہ دے. تو جیل کی ایڈمنسٹریشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ بھئی اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ ہر بندے پر جیل ایڈمنسٹریشن ذاتی طور پر کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے پھر یہ جو لوگ ہیں سائیکالوجسٹ ہیں, اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی بندہ جیل میں آئے اس کی پہلے تو اس نے انیشیل انٹیک لینی ہے, اور اس کے بعد اس کو پھر سیشنز میں رکھنا ہے جہاں جہاں پہ ضرورت ہو. تو بندے کی بات سنی جائے, بے شک مسئلہ حل فوری نہ بھی ہو, بات سنی جائے, اس کو تسلی دی جائے, کتنا بھی ہینیس کرائم کیوں نہ کیا, کہ بھئی مطلب کوئی بات نہیں, آزمائش آ گئی ہے, پریشانی آ گئی ہے, انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو بندے کو ایک ہوپ آ جاتی ہے, ایک اس کو پھر چھوٹے موٹے کئی مسئلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بات چیت کے دوران اس کی ضروریات پوری بھی ہو جاتی ہیں, اس کے مسئلے حل بھی ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ سارا جو مطلب اس کا ہمیں واضح فرق نظر آ رہا ہے مطلب پریزن میں. سر صفیہ بانو کیس جو پریزنرز کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بڑا اچھا آیا سپریم کورٹ کا ڈیسیجن, آپ اس فیصلے کو جیل کے حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں, اور اس کیس کے آنے کے بعد کیا سگنیفیکنٹ چینجز جیل کے حوالے سے آئی ہیں, اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. چلیں جی, تھینک یو. یہ ججمنٹ بہت ہی ویلکم ججمنٹ تھی, بہت سگنیفیکنٹ ججمنٹ تھی. جو ہمارے ایگزسٹنگ جو لاز ہیں, جو مینٹل جو کوئی بھی مینٹلی ال پرزنر ہے اس کو گورن کرنے میں جو فلاز تھے, جو گیپس تھے, اس کو انہوں نے فل کیا. اور اگر پرٹیکولرلی جیل کی بات کریں تو جیل میں اسپیشلی وہ پرزنر جن کو جیل میں رہنے کے بعد کوئی مینٹل النس ڈائگنوز ہو جاتی ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ ایٹ دا ٹائم آف کمیشن آف
ऑफेंस, लेकिन कन्विक्शन के बाद जो सज़ा हो जाती है तो उसके लिए एक उन्होंने क्राइटेरिया दे दिया कि आप जो भी मेडिकल बोर्ड बने उसमें साइकेट्रिस्ट होना चाहिए। तो तब से हम जितने भी मेडिकल बोर्ड होते हैं जो उसकी मेंटल हेल्थ को डिटरमिन करना है तो उसमें हम साइकेट्रिस्ट की रिप्रेजेंटेशन को हम मस्ट मानते हैं। तो इन द सेंस कि अगर अंडर ट्रायल प्रिजनर है तब भी, अगर उसका कॉन्विक्टेड प्रिजनर है तब भी, और एट द सेम टाइम स्पेशली जो डेथ रो प्रिजनर है जिनकी मर्सी पिटिशन हम फाइल करते हैं तो उसमें हमने ये मेडिकल जो मस्ट कर दिया है कि वो उस वक्त फ्रेश मेडिकल हो, और दूसरा ये है कि उसका उस मेडिकल बोर्ड में साइकेट्रिस्ट की रिप्रेजेंटेशन मस्ट हो, अदरवाइज़ हम उसको रेफ़र बैक कर देते हैं। तो ये इसकी जी सिग्निफिकेंस है। सर उसमें उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दी, उन डायरेक्शन पे कितना आज तक अमल दरामद हो चुका है, और जो नहीं हो सका उसमें क्या हर्डल्स? उसमें जो डायरेक्शंस में देखें उसमें सिर्फ जेल डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस नहीं थी, उसमें जुडिशरी को भी डायरेक्शंस थी, और उसके अलावा गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्शन थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की थी, और कुछ जो डायरेक्शंस थी वो पर्टिकुलरली जेल के मुतल्लिक थी। जो जेल के मुतल्लिक थी वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट। और दूसरा उन्होंने जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं, आपको पता होगा कि मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस इज़ अ मेजर लॉ, और हमारे जो प्रिजन के रूल्स हैं पाकिस्तान प्रिजन रूल 1978, ये दोनों लॉज में जो रूल्स थे उनकी लैंग्वेज को डेरोगेटरी नहीं होना चाहिए था कि इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए मेंटल इलनेस, नॉट एज ए मेंटल डिसऑर्डर, या इस तरह की टर्म नहीं होना चाहिए। तो वो हमने एक ड्राफ्ट बना के गवर्नमेंट को सेंड किया, वो उसमें अमेंडमेंट्स हो जाएंगी। और दूसरी जो बात थी कि प्रिजनर्स को जेल के अंदर ना रखा जाए जिनकी मेंटल हेल्थ जो मेंटली इल डिक्लेयर हो जाता है, और मेंटली इल वो जिनकी कोई परमानेंट डिजीज़ हो, या जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि जजमेंट में लिखा हुआ है कि जो मेंटल इलनेस हैज़ बीन क्लासिफाइड बाय इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज़ इशूड बाय द WHO, वो उनके जो प्रिजनर्स होते हैं उनको हम साइकेट्रिक वार्ड में करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट का साइकेट्रिक वार्ड होता है उसमें हम शिफ्ट करते हैं। अगर वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट ना हो तो देन दैट ही और शी इज़ शिफ्टेड टू ट्रांसफ़र टू द पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में। तो इस वक्त हमारे पास जो है वो 59 प्रिजनर जो हैं वहाँ पे अंडर ट्रीटमेंट, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन ये भी थी कि ट्रेनिंग के हवाले से स्टेक होल्डर, जजेस भी, डॉक्टर्स भी, वकला भी, उसमें जेल स्टाफ की ट्रेनिंग का भी था। उसमें हमारे जेल ने एक डिपार्टमेंट ने एक स्पेशली एक्सक्लूसिव कॉलेज साहिवाल में, आई कैन से द स्टेट ऑफ द आर्ट, बहुत अच्छी और उसकी बिल्डिंग भी है, बड़ा एरिया भी है। तो उसमें हमने ये किया है कि जो उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं उनमें से एक वन ऑफ द मॉड्यूल हमने ऐड कर दिया है फॉर बोथ हु आर द न्यूली रिक्रूटेड वार्डर्स, जो प्रिजन का जो वॉच एंड वार्ड स्टाफ कहते हैं, और सेकंड हमने जो रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं उसमें भी शामिल कर दिया गया। तो लेकिन उसमें चैलेंज ऑब्वियसली यही है कि जो पुराने स्टाफ हैं उनको ऑब्वियसली उस वक्त उनकी ट्रेनिंग नहीं की गई थी, तो उनको भी सेंसिटाइज जो है सुपरिटेंडेंट जेल्स और जो हमारी जो फील्ड फार्मेशंस हैं उनको हमने जजमेंट सर्कुलेट की थी कि आप इनको सेंसिटाइज करें कि जो प्रिजनर हुए सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेस उसको आप उसको ह्यूमेन ट्रीट करें। ये नहीं है कि वो चूँकि ये एक इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ डिजीज़ जो है उसका ट्रीटमेंट उसके मुताबिक होना चाहिए। सर मेरा आखिरी सवाल, ये जो प्रिजन रूल्स हैं क्या आप समझते हैं ये सफिशेंट हैं इस स्टेज पे कि जो मेंटल हेल्थ को जो डायरेक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट की वो पूरा कर सकते हैं वो रूल्स, या उनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है? देखें जी, रूल्स में अमेंडमेंट तो बिल्कुल ऑलवेज होनी चाहिए क्योंकि थेरीज ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट आर चेंजिंग एवरी डे, हमें उस पर स्टैटिक नहीं होना चाहिए। तो उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमारे रूल्स फुलफिल करते हैं। 1912 में ये मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस आया था, रूल्स भी कॉलोनियल ईरा की हमारी लेगेसी है, तो इसमें चेंज हम कर रहे हैं और करेंगे। जो हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं प्लस हमारे यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स हैं, नेल्सन मंडेला रूल्स हैं, उनको भी हमने ट्रेनिंग का पार्ट बनाया हुआ है। तो उसकी रोशनी में हमने गैप एनालिसिस किया है और दिस इज़ इन द प्रोसेस। जी इसमें मज़ीद मैं इसमें ऐड करूँगा कि ये जो रूल्स हैं ना जी हमारे, ये दे आर सब्जेक्ट टू चेंज एट एनी टाइम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मिसाल के तौर पे जब मैंने सर्विस ज्वाइन की आज से 30-35 साल पहले, तो उस वक्त रूल्स में लिखा हुआ था कि सुपरिटेंडेंट जेल जो है
اس کے پاس 20 کوڑے مروانے کا قیدی کو اختیار تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور اس کو ہم ایکسرسائز بھی کرتے رہے۔ تو پھر سبسیکوینٹلی جب یہ چیزیں آگے کو بڑھیں اور اس میں ہیومن رائٹس کے اینگل ہوئے، مختلف انٹرنیشنل اکارڈز کے ہم سیکریٹری ہوئے، تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس حوالے سے نہیں ہیں۔ پھر بار فائٹر جو ہے وہ ایک کامن چیز تھی، مطلب اگر 2000 بندہ جیل میں تو 500 بندے کو بار فائٹر ہوتے تھے، جو ڈکیت تھے یا اس طرح کے لوگ تھے، وہ ختم ہوا۔ اور کورٹ پروڈکشن کے لیے بار فائٹر کے لیے سبجیکٹ ٹو کنکرنس آف سیشن جج جو ہے وہ کیا گیا۔ تو اس سے یہ چیزیں رولز میں گریجول امینڈمنٹس کے ساتھ آگے بڑھی ہیں، اور دے آر ایون فردر، مطلب اس میں جو ہے وہ ایڈیشنز ہو رہی ہیں، اور جو ان وانٹیڈ اور جو آج کل کے دور کے حساب سے چیزیں ریلیونٹ نہیں ہیں اس کو ڈیلیٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ آگے چل رہی ہیں۔ ذہنی توازن کے حوالے سے جب ہم ذہنی صحت کے بارے میں بات کرتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کے بارے میں، آپ کو بھی پتہ ہوگا جیسے کہ اس کے اوپر گفتگو جو ہے اب بہت زیادہ صرف پاکستان میں نہیں بٹ ورلڈ اوور پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو کیا ایسی مسکنسیپشن ہے، کیونکہ ہم نے صفیہ بانو کے کیس کے بارے میں بات کی، کیا ایسی مسکنسیپشن ہے یا متھ ہے جو آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے ریگارڈنگ مینٹل ہیلتھ؟ ہمارا ہر آنے والا نیا جو پرزنر ہے اس کو میڈیکلی اور مینٹلی جو ہے اس کی اسکریننگ کی جاتی ہے۔ جتنی بھی ڈفرینٹ ڈیزیزز ہیں، کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، ان کو ہمارے جو میڈیکل آفیسرز ہیں اور میڈیکل آفیسر کی پوری ٹیم ہے اس کو اسکرین کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ ان کی مینٹل ہیلتھ کی جو ایویلیویشن ہے فرسٹ اسٹیپ پہ کی جاتی ہے، جو کہ عام پبلک کو اس بات کا نہیں اندازہ ہوگا کہ جیل میں اتنا جو ہے وہ ڈسپلن اور آرگنائز سسٹم ہے اسکریننگ کا۔ اسکریننگ کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی کمیونیکیبل ڈیزیز یا مینٹل ایشو جو ہے سمٹمس کے اکارڈنگ کوئی ڈائگنوز ہوتا ہے تو اس کو ہم بائیفرکیٹ کر لیتے ہیں، سیگریگیٹ کر لیتے ہیں، اور جو ہمارے کنسلٹنٹس ہیں ڈفرینٹ ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں وہ فورٹ نائٹلی یا ایون آن کال ایمرجنسی بھی ہم ان کو بلا لیتے ہیں، تاکہ ود دا میڈیکل آفیسر ود دی ہیلپ آف میڈیکل آفیسر وہ مل کے ہمارے جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان کی جو ڈفرینٹ ڈیزیزز ہیں ان کو اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ آن ٹریٹمنٹ رہیں گے یا ان کو ہم نے آگے پنجاب مینٹل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میں شفٹ کرنا ہے۔ تو جیسا کہ مطلب یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے ایک باہر پبلک میں ایک اسٹگما کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو فلاں بیماری ہو گیا، تو ہم جیل میں اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ بائیفرکیشن کا یا سیگریگیشن کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف اس کا مقصد صرف ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو وائلنٹ ان کا بیہیویئر، اگریسو بیہیویئر جو ہے وہ کرنا ہے، اور جب ان کی ریلیز ہوتی ہے تو ریلیز پہ ہماری جو میڈیکل آفیسر کی ٹیم اور سائیکالوجسٹ کی ٹیم اس کو باقاعدہ کاؤنسلنگ کرتی ہے کہ آپ کو یہ بیماری جو ہے ڈائگنوز ہو گئی ہے، اب اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لائف لانگ رہنا ہے۔ اگر اس کا کوئی سائیکالوجیکل ایشو ہے یا ایون HIV ایڈز ہے تو یہ لائف لانگ چلنا ہے۔ ہم متعلقہ ڈسٹرکٹ جو ہاسپٹل ہوتا ہے ان کو تھرو لیٹر بھی انفارم کرتے ہیں کہ یہ فلاں قیدی جو ہے آج ریلیز ہو رہا ہے، اس نے آپ کے پاس آنا ہے، اس کا یہ ID کارڈ ہے، اس کو اس کی بقایا جو علاج ہے اس کو فری آف کاسٹ دیا جائے، اور اس بندے کو بھی بتایا جاتا ہے کہ اب آپ نے ریلیز ہونے کے بعد سیدھا وہاں پہ اپنی تحصیل ہیڈ کوارٹر میں یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں جانا ہے۔ سر آپ نے اپنا وہ ذکر کیا امریکہ کا وزٹ، جہاں انیشلی یہ آپ نے دیکھا وہاں پر، تو وہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے جیسے پنجاب میں ہمارے خیال میں تو پنجاب جو ذہنی صحت کے حوالے سے میں قیدیوں کی وہ کافی بہتر کر رہا ہے بنسبت، تو آپ کس طرح ریٹ کرتے ہیں پنجاب کے جیلوں کو، یہ جو اقدامات ہیں جیسے جونیئر سائیکولوجسٹ آپ نے ہائر کیے ہیں، تو باقی صوبوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا اسی پار کی ہو رہی ہیں یا اس سے کم ہو رہی ہیں؟ باقی صوبوں میں تو ابھی سائیکالوجسٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے بالکل، اور یہاں ہمارے پاس بھی جو ابھی یہ چیزیں ہیں یہ انیشیل سٹیج پہ ہیں۔ میں اس کی بیس پہ کوئی جرنلائزڈ اوپینین ابھی نہیں دے سکتا۔ میں خود بائی پروفیشن سوشیالوجسٹ ہوں، صحیح، اور میں بلیو کرتا ہوں یعنی سوشیولوجیکل جو پیٹرنز ہیں اور انٹریکشنز ہیں اور ہیومن بیہیویئر کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، میں نے سائیکالوجی خود پڑھی بھی ہوئی ہے اور سارا میں سسٹم کو جانتا ہوں۔ دیٹ از وائی کہ ہم یہ چیز لے کے آئے، اور ہم نے اس میں ایک پائنیئر ہیں مطلب پاکستان میں اس حوالے سے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جیل میں ہم نے یہ اس بات کو انشور کیا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو فارغ بیٹھا ہو، ملاقات کر رہے ہیں، PCO بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ باری آتی ہے وہ اپنی باری پہ کالیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ عدالتوں میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ جو ہمارا اسکل ڈیولپمنٹ پروڈکشن یا انڈسٹریل یونٹ ہے وہاں جا رہے ہیں، کوئی فٹ بال بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور کچھ نہیں جو بالکل ہی مطلب لو لیول کا طبقہ ہے اس کو ہم نے باربر ٹریننگ شروع کرا دی ہے۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم نے سلون بنا کے وہاں پہ، ہمارے پاس ٹرینڈ لوگ جیل میں ویسے ہی ہوتے ہیں،
تو ہر ایک بندے کے ساتھ 2 بندے اٹیچ کیے ہیں, 3 مہینے میں ہم اس کو فل کاریگر بنا دیتے ہیں. جو کچھ نہیں کر سکتا وہ باہر جا کے یہ کام کرتے ہیں. پھر شام کے ٹائم جو تنہائی کا ٹائم ہے نا, مین وہاں پہ شروع ہوتا ہے, جب لوگ جو ہے لاک اپ ہو جاتے ہیں اور سارے دن کی ایکٹیویٹی ختم ہوتی ہے. پہلے ہماری سینٹرل لائبریری تھی, وہاں پہ بکس ایشو کروائیں, 25-30 بندے میکسیمم بیٹھ سکتے ہیں, اور دن کے ٹائم وہ ویسے ہی بزی ہوتے ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ہم نے 50 لاکھ روپے کی لاگت سے 1500 ریکس بنائے ہیں اور بیرک لائبریری شروع کی ہے. ہر بیرک میں ریک رکھا ہے, اس میں 200-300 کتابیں رکھی ہیں, اور 20 بیرک ہیں تو ہر میں 20 ریک ہیں, اس میں کتابیں ہیں. وہ رات کو دن کو جب بھی اس کو ٹائم ملے, ٹی وی ہر بیرک میں لگوائے ہوئے ہیں, اور وہ آرام سے کتاب نکالے اپنی مرضی کی, پڑھ کے ادھر رکھ دیں, اور مہینے کے بعد وہ ریک جو ہے وہ چینج ہو جائے گا, 1 والا 2 میں, 2 والا 3 میں, یہ روٹیٹ کرے گا. بائی دی ٹائم 1 والا ریک جو ہے وہ گھوم کے واپس آئے گا تو اس بارک کے قیدی ساری ریپلیس ہو چکے ہوں گے, کوئی رہا ہو گیا ہوگا, کوئی سزا ہو گیا ہوگا, کوئی اس طریقے سے مطلب چلتا ہے. اور اس میں کتابیں ساتھ ساتھ ایڈ بھی ہوتی ہیں. مطلب یہ ایک ٹیکنیک ہے کہ بندے کو انگیج رکھیں, بندے کو مطلب مائلڈ کریں. پھر ان کو اگر کھانا آپ اچھا دے رہے ہیں, ان کی ملاقاتیں اچھی. ابھی دیکھیں جیلوں میں ہم نے ایئر کنڈیشنڈ انٹرویو ایریے جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں, بیٹھ کے اچھے طریقے سے صاف ستھرا اکراس دی گلاس جو ہے وہ انٹرکام پہ بات ہو رہی ہے, بڑے اچھے طریقے سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے, پی سی او پہ کال ہو رہی ہے. یہ بھی ایک بڑی وینٹیلیشن ہے کہ ہفتے میں آپ 1 دفعہ 2 دفعہ ویڈیو کال کرنا چاہیں, وہ بھی ہم نے فیسلٹی دے دی ہے, سافٹ ویئر بیسڈ ہے. اور ویسے آڈیو کال کی بھی فیسلٹی ہے, جو فیملیاں ملنے آتی ہیں ان کی بھی ملاقات کی سہولت ہے. ابھی کل ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں ایڈوانس بکنگ ملاقات ایپ, ہم نے ایپ سٹور پہ اپلوڈ کر دی ہے. اس میں 7 کالم ہے, وہ آپ فل کریں تو اپنا ٹائم سلاٹ بک کروائیں, لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں, سارا دن ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. ورنہ آپ آتے ہیں, لائن میں لگتے ہیں, پرچی نکالتے ہیں, پھر ٹوکن ملتا ہے جس طرح بینکوں میں, پھر آپ کی رجسٹریشن ہوتی ہے. تو اس سے پہلے ہی آپ کا سارا یہ پروسیس ایڈوانس ہوا ہوگا. آپ کو ٹائم بتایا جائے گا کہ آپ نے 9 بجے آنا ہے, 10 بجے آنا ہے, 11 بجے. آپ اپنے ٹائم پہ آئیں گے, سمپلی آپ کیو آر کوڈ جو ہے وہ آپ بار کوڈ دکھائیں گے اور اس کو وہ اسکین کریں گے, آپ کے پرٹیکولر سامنے آ جائیں گے, اور آپ سیدھا ملاقات کر کے 1 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے. مطلب یہ اس طریقے سے بھی لوگوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کر کے تو اچھا ایک ہیومن بیہیویئر اگر آپ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں تو آگے سے رسپانس آتا ہے. آپ دیکھیں گھروں میں لوگوں نے کتے بلیاں رکھی ہوتی ہیں, شیر رکھے ہوئے ہیں, اور ان کے ساتھ ایسے گلے مل رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. تو اگر جانور کو اتنا ٹیم کیا جا سکتا ہے تو انسان تو پھر بڑا. ابھی تک ہم 1 ارب روپے کے لوگوں کے جرمانے اور دیت دمن اور عرش وغیرہ ادا کروا کے فلنتھروپی سے ان کو رہا کرا چکے ہیں. جو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اپنے رشتہ دار بھی ان کا ٹیلی فون اٹھانا مشکل میں چھوڑ جاتے ہیں. بالکل. تو جس بندے کی 10 لاکھ 15 لاکھ روپے دیت ادا ہوگی تو وہ سوچے گا تو صحیح کہ یار یہ سوسائٹی جو ہے, اس نے, میں نے کیا کیا اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا. تو آپ ایک انسانی رویے جو ہے وہ اگر اپنائیں گے تو آگے سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا نارملی. میں ایکسیپشن از آلویز دیئر, بٹ موسٹلی لوگ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جیلوں میں ابھی مطلب مجھے کوئی تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں آئی جی شپ کرتے ہوئے, تو کسی قسم کی اپرائزنگ, کوئی ریئیکشنری, کوئی رائٹ یا اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں. تو لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے مسئلے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن جیل والے ہمارے ساتھ ہیومن ہیں. اور جہاں پہ کوئی ٹارچر کی, کوئی کسی قسم کی ریگولرٹی کی کمپلینٹ آئے, ٹارچر کی تو میری پالیسی یہ ہے کہ سوائے ڈسمسل کے ہمارے پاس اور کوئی سزا نہیں ہے. صرف وہ ٹارچر الاؤڈ ہے جہاں پہ آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے یا سیلف ڈیفenس میں اگلے بندے کو کوئی کنٹرول کرنا پڑا, اور اس کی بھی باقاعدہ پروبنگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں. ادروائز جو مرضی بھی کو کر لے, آپ اس کو مار نہیں سکتے. یہ اس وقت کی پالیسی ہے. یہ 20 کوڑوں سے شروع ہوئے ہیں اور آج یہ پالیسی ہے. ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے, کم از کم پچھلے 10 سالوں میں 100-150 بندہ اس چکر میں نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا, اور اس میں آفیسر بھی ہیں, اس میں لوور لیول کے بھی لوگ ہیں. تو آج یہ پوزیشن ہے کہ کسی بندے کو مین ہینڈلنگ کرتے ہوئے 100 دفعہ بندہ سوچے گا کہ اس کا کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے. اچھا سر, یہ ہم بات کر رہے تھے تو تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ ابھی ریسنٹلی یہ ہے ڈیٹا آپ کے پاس ہی ہوگا کہ جو خواتین کے ساتھ بچے وہ ہیں, اس کے حوالے سے پنجاب پریزنز کیا کر رہا ہے؟ مطلب یہ کہ جو خواتین کے ساتھ بچے ہیں, مطلب 140 یا زیادہ نہیں ہے, تقریباً 6 سال اس میں یہ ہوتا ہے نا جی کہ بچے جو ہیں وہ باہر سے کئی ایسی خواتین آ جاتی ہیں جن کے ساتھ سکلنگ بیبیز ہوتے ہیں,
या छोटी उम्र के इन्फेंट्स होते हैं 5 साल तक, वो सेशन जज जो भी कोर्ट आर्डर करती है जुडिशल रिमांड, वो अगर बच्चा साथ है तो उसका भी आर्डर करेगी। सही है। तो वो बाई जुडिशल आर्डर ही हम उसको रखते हैं और उसकी 5 साल तक उम्र है या मैक्सिमम 1 आध साल की रिलैक्सेशन हो सकती है। उसके बाद फिर हमें उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हम उसको रख नहीं सकते। ड्यूरिंग देयर कन्फाइनमेंट बच्चों के उनको स्पेशल डाइट जो है वो अलाउड है, छोटे बच्चों को दूध भी अलाउड है, बड़े बच्चों को साथ कोई छोटा मोटा फल सेब वगैरह या केला, ये रूल्स में मुकर्रर है। और इसके अलावा उनके लिए प्ले एरिया, नर्सरी, ऑडियो विजुअल एड्स, एजुकेशन बेसिक जो है उसके लिए हर जेल में हमने वो पोर्शन बनाए हुए हैं। उनके रिक्रिएशन के लिए कोई स्लाइड्स, कोई सीसा, कोई स्विंग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें भी वो लगाई हुई हैं। और लेकिन इसमें ये ऑन द अदर साइड ऑफ द पिक्चर जो आम लोगों को नहीं पता वो ये है कि इसमें बड़ी एक सिंपैथेटिक अप्रोच होती है। किसी औरत के साथ बच्चे हों और उसको उसके क्राइम के हवाले से भी रिलीफ मिलता है, कन्विक्शन में भी रिलीफ मिलता है, बेल में भी रिलीफ मिलता है, वुमेन प्रोटेक्शन आपको पता है जो बिल मौजूद है। तो उसमें फिर हुआ ये कि सदर पाकिस्तान बाज़ औक़ात टोटल जो सेंटेंस है उसको रिमिट कर देते हैं जिन औरतों के साथ बच्चे होते हैं। अच्छा सर, एक ये भी है कि मैंने अभी पीछे भी पढ़ रहा था कि उस पर आपसे मैं जानना चाह रहा था कि वो जो स्पाउसल विजिट का एक ज़माना था, क्योंकि वो स्पाउसल विजिट अलाउड होते थे तो वो फिर बंद हो गए, अब क्या है उसकी तरफ कोई मूवमेंट है? किसकी विजिट? स्पाउसल विजिट की, मतलब ये कि हाँ नहीं वो चल रहे हैं, तो मुल्तान में चल रहे हैं, फैसलाबाद में चल रहे हैं, पिंडी का जो है वो सिविल वर्क मेरा ख्याल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो उसमें रेवेन्यू कंपोनेंट हम खरीद के होपफुली इस फाइनेंशियल ईयर में पिंडी भी चालू हो जाएगा। तो फैसलाबाद और मुल्तान में तो 2-2.5 साल से चल रहे हैं। उसमें रजिस्टर्ड हैं 39 एक जगह पे हैं, 43 एक जगह पे फैमिलीज रजिस्टर्ड है। लेकिन इसमें थोड़े से हमारे कल्चरल बैरियर्स हैं कि जेल के अंदर चूँकि पता है कि एक फैमिली के तौर पे प्रिजनर रह रहे होते हैं और हमारे यहाँ ये जो इस तरह के सेक्सुअल टॉपिक्स हैं ये बड़ी सप्रेशन में चीज़ें रहती हैं, ओपनली डिस्कस नहीं होती और इसको एक ऐसी एक्टिविटी के तौर पे देख कर जा रहा है जैसे कोई बंदा जुर्म कर रहा है। सही। तो कई लोग फिर जो है ना वो मतलब इस तरीके से वो इतना प्रेफर नहीं करते और बाहर की सोसाइटी में भी इसको इस तरीके से लिया जा सकता है कि ऐसे एक कोई सुनता ना तो ऐसे कुछ भी ना कोई कहे तो ऐसे तंजिया सी चेहरे के ऊपर जो है ना एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। तो फैमिलियां जो मतलब खानदानी लोग हैं वो इन चीज़ों से फिर ज़रा थोड़ा। लेकिन सर ये आप बात तो सही कर रहे हैं कि भाई वो एक स्टिग्मा है या वो एक उसमें वो है, लेकिन ये तो अरसा दराज से था ना, मतलब कि कॉलोनियल दौर में ये अलाउड थे तो इतनी एक्सेप्टेंस नहीं। पाकिस्तान में तो ये अभी लेजिस्लेशन आई है और ये रिलीजियस बैकग्राउंड के हवाले से हुई थी, पहले पेशावर में हुई तो वहाँ तो पता नहीं ये शुरू हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पंजाब ने इसको बाकायदा असम्बली से पास करवा के और इसको बाकायदा रूल्स बनाए हैं और इसको हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नहीं तो इसकी हमारी कॉलोनियल लेगेसी नहीं है ये कि ब्रिटिश राज के दरमियान। इसमें देखें ये जो हमने रूल में अमेंडमेंट की है इसका बैकग्राउंड प्योरली रिलीजियस है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने और फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसमें ओपिनियन दी थी कि ये हमारा जो इस्लामिक राइट है तो ये इनका अंडर कुरान सुन्ना के मुताबिक है। उस एडवाइस की रोशनी में फिर ये पंजाब ने और KPK में ये दोनों ने शुरू किया था। हमारा पंजाब ने फिर 4 जेलों के ऊपर फैमिली रूम्स इसके लिए बाकायदा ADP की स्कीम के तहत वो फैमिली रूम्स डेवलप किए हैं, रूल में अमेंडमेंट किए हैं। जो उसको करता है हम उसको अलाउ करते हैं जो अंडर द रूल्स जो है, और हम इसको रिकगनाइज एज ए फंडामेंटल राइट, ऐसा कोई इशू नहीं। उसमें यह ना जो कॉलोनियल रूल की आप बात कर रहे हैं उसमें तो कोई कंसेप्ट ही खैर कोई नहीं था, लेकिन अभी जो बाकी मुल्कों में भी मैं जो आपको अपना इंटरनेशनल एक्सपोजर बता रहा हूँ तो ये ना होने के बराबर है। अच्छा हाँ जी, इवन यूरोप में, अमेरिका में, आगे पीछे चंद जगहों पे 1 या 2 जगहों पे मैंने ये फैसिलिटी देखी है और वो भी उसके कंडक्ट के साथ लिंक्ड है। प्रेसिडेंट के जो यानी टर्की में अगर आप देखें तो वहाँ पे हर फैसिलिटी जो है वो आपके कंडक्ट के साथ लिंक्ड है। आपकी रिमिशन, वहाँ पर रिमिशन है ही नहीं। अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो ही विल रिमेन इन द प्रिजन टिल डेथ, जो कि सजाए मौत से भी सख्त कैद है। तो अगर आपका रवैया ठीक है 3 महीने तक तो आप जो है वो वहाँ पे TV रख सकते हैं। अगर 6 महीने तक आपका रवैया ठीक है तो आप छोटा रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं अपनी कास्ट पे।
अगर उससे भी आप ऊपर चले जाते हैं तो फिर ये इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको, ये डिपेंड करता है आपका जिस तरह कैरियर प्रोग्रेशन होती है, इसी तरह आपकी जो सेंटेंस प्रोग्रेशन है और गुड कंडक्ट है उसके साथ रिलेटेड, और जैसे ही कोई आप वायोलेशन करेंगे तो वो फैसिलिटी उस हिसाब से फिर नीचे को भी डिक्लाइन भी आता है, विड्रॉ भी हो जाती है। कैदी के हवाले से, जो मेंटल हेल्थ के हवाले से अगर आपको पता लग जाए कि कोई अगर कैदी है जो ऐसे बिहेवियर शो कर रहा है, तो क्या उसके ख़ानदान वाले को आप बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, और आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है उनको इन्फॉर्म करने की कि जो आपने है? क्योंकि अब मुझे भी इस चीज़ का आइडिया है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी बहुत ज़्यादा ऑड किस्म का बिहेवियर है या कोई बहुत परेशानी की बात होगी, ओवरनाइट है या काफ़ी ऐसे हादसा पेश हुए हो या जिसकी वजह से इसमें जो है ना कि कोई लेटर लिख के हम उनको इन्फॉर्म नहीं करते, लेकिन चूंकि मुलाकात की फैसिलिटी हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा टेलीफोन पे फैसिलिटी मौजूद है, तो फैमिलीज़ आती हैं, बातचीत होती है, तो उनको पता चलता है कि भाई ये मामला हैं, ये मेडिसिन मैं ले रहा हूँ, ये मुझे दवाई दी है, और इस हवाले से बल्कि जो बुरसा है वो खुद हमसे रब्ता करते हैं, ज़्यादातर केसेस में वो खुद बता रहे होते हैं कि इसको ये मसला है। उसमें मेरा ख्याल है आप वो जो फंडामेंटल राइट्स की बात करना चाह रही हैं कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है, तो जब भी प्रिजनर को कोई उसकी सर्जरी जो होती है या कोई भी ट्रीटमेंट होता है तो हम उसको इन्फॉर्म कंसेंट उसकी बिल्कुल ज़रूर लेते हैं। और दूसरी बात कि उसके जो रिलेटिव्स के साथ जो उसकी जो फ़ाइल है, मेडिकल जो फ़ाइल है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो एक बाइंडिंग है प्रिजन अथॉरिटीज़ पे। हम उनके जो क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं, फर्स्ट ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, उसके अलावा हम वो उनके या लीगल काउंसिल जो अथराइज जिसने उसका वकालतनामा साइन किया होता है, हम उसकी मेडिकल फ़ाइल उसी से ही शेयर करते हैं, चूँकि दैट इज़ द कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा सर, एक कंक्लूजन में मैं बस सिर्फ आपसे, जिस तरह आपने कहा ना कि आप दूसरे मुल्कों में गए और वो, तो मैं भी आखिर में आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आपके मसाइल क्या हैं? जी, हमारे मसाइल यहाँ पे मल्टीपल हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी रिसेंटली जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, हमें कोई फाइनेंशियल या इस तरह की रिसोर्सलेसनेस की कोई इशू नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, और हमें मुनासिब जो एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट जितने हमारे सूबे के वसाइल हैं वो हमें मौजूद हैं। लेकिन जो हमें इश्यूज़ दरपेश हैं इस वक्त वो हैं ओवर क्राउडिंग के, और ओवर क्राउडिंग जो है वो लाहौर, फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरांवाला, सेंट्रल पंजाब की जो जेलें हैं, जो बाकी नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउथ है वहाँ पे ओवर क्राउडिंग नहीं है बल्कि अंडर क्राउडिंग है, क्योंकि हमने 10 सालों में कुछ 14 नई जेलें बना के फंक्शनल कर दी हैं। अभी 3 वीमेन जेलें डेडिकेटेड हम बना रहे हैं जो दिसंबर तक चालू होंगी, तो ख़वातीन की ओवर क्राउडिंग के मसाइल भी जो है वो हल हो जाएंगे। 2 नई जेलें, एक नई जेल पिंडी और ननकाना, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें 1 साल लगेगा, वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। इस साल हमने लाहौर की नई जेल और सियालकोट की नई जेल हमारे सालाना तरक्याती प्रोग्राम में डाली है, और जो एग्जिस्टिंग जेल्स हैं जहाँ पे ओवर क्राउडिंग मैंने नाम लिया है, वहाँ पे हम एडिशनल बैरक्स बना के तो जो ओवर पॉपुलेशन है उसको डिल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा मेन मसला है। इससे फिर आगे मसले निकलते हैं, स्पेस के मसले निकलते हैं, हाइजीन के मसले निकलते हैं, मुलाकातों पे रश के मसले निकलते हैं, इंटरव्यू शेड के मसले निकलते हैं, किचन हमारे छोटे होते हैं, हॉस्पिटल की बेडिंग कैपेसिटी कम होती है। तो एक चीज़ से फिर आगे कई किस्म के जो वो मतलब चीज़ें जो हैं, जिस तरह एक बंदा सिगरेट पीता है तो उससे आगे फिर कई ब्रांचें निकलती हैं नशे की। इसी तरह ओवर क्राउडिंग जो है दैट इज़ द मदर ऑफ द प्रॉब्लम्स, और जिस तरह शुगर से आगे कई बीमारियां आती हैं, ये एक किस्म की शुगर है। ये हमारा मेन इशू है, और तलाशी का इशू बहुत है। अब देखें यहाँ पे कैंप जेल में 1000 बंदा रोज़ अदालतों में जा रहा है, और जब ये वापस आता है तो इनके पास कुछ ना कुछ सामान होता है। अगर 1 मिनट भी आप लगाएं तलाशी पे तो 1000 मिनट चाहिए, तो 1000 मिनट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से फिर हमें मसले मसाइल आते हैं, जो कंट्राबैंड्स हैं उनके अंदर जाने का चांस होता है, मनशियात के स्मगलिंग का चांस होता है, और इस तरह के जो मसाइल हैं हमें फिर वो दरपेश होते हैं। अच्छा सर, ये भी मोबाइल का इशू हमारा इसलिए ख़त्म है कि हमने जैमिक सिस्टम हर जगह लगा दिया, तो वो उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। सर, उसकी ओवरक्राउडिंग की वजह ये भी है कि जो मुझे बताया गया है कि जो प्रिजन पॉपुलेशन है उसमें तो 70% जो है वो अंडर ट्रायल लोग हैं, मतलब कि वो ट्रायल की डिले की वजह से भी एक ये ओवरक्राउडिंग ऐड हो रही है। हाँ जी, ये मामला बिल्कुल है। इसमें अंडर ट्रायल जो है वो पॉपुलेशन हमारी इस वक्त कोई 70% जो है वो अंडर ट्रायल्स की है, और ये एक मेजर पोर्शन है जो प्रिजन में कन्फाइंड है।
تو اس میں یہ ہے کہ ایکسٹرا ڈیٹینشن جو میئرز ہیں وہ ہم لے تو اپنے طور پہ رہے ہیں، پروبیشن پہ بھی 60-70 ہزار بندہ ہے اور پیرول پہ بھی کچھ لوگ رہا ہم نے کیے ہوئے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں صاف ظاہر ہے کو پالیسی بنانے کی اس حوالے سے ضرورت ضرور ہے کہ ان نیسیسری کو بندہ جیل میں جو ہے نا وہ نہ رکھا جائے، اور لیکن یہ بھی مسئلہ یہاں پہ ہے نا جو پریکٹیکل ہے کہ جس بندے کی بیل ہو جاتی ہے سمجھ لو کیس بھی ختم ہو گیا. جی مطلب یہ چھوٹے موٹے کیسز میں جو بندے بیل پہ چلے جاتے ہیں نا تو وہ نہ ان کا کیس کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے نہ ہی وہ پیش ہوتے ہیں، مچلکے وغیرہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک میکانزم ہے وہ سارا جمع کرانے کا. تو یہ اس میں جو کافی اصلاحات کی پریزن لیول پہ بھی، جوڈیشری کے لیول پہ بھی، پروسیکیوشن کے لیول پہ بھی اور پولیس کے لیول پہ اس کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آئی جی پی صاحب، ڈاکٹر عبدالکریم صاحب، اور بہت مہربانی جی آپ تشریف لائے ہیں. آپ کی خبر آپ کی آواز voicepk.net